طاہرہ بیگم نماز پڑھی تھی۔ ہمنہ کے ابو پریشانی سے صحن میں چکر لگا رہے تھے۔ گھر کا دروازہ بجا۔ ہمنہ کے ابو نے فوراً دروازہ کھولا۔ وقاص اندر داخل ہوا۔ طاہرہ بیگم وقاص کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ کچھ پتہ چلا بیٹا؟ اتنے میں ہمنہ بھی سامنے آ گئی اور ماں کے گلے لگ گئی۔ یا اللہ تیرا شکر، میری بچی واپس آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ہمنہ تم ٹھیک ہو نا؟ فون کیوں بند تھا تمہارا؟ طاہرہ بیگم نے ایک ساتھ بہت سارے سوال کر ڈالے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ابراہیم صاحب بولے، بیگم اندر آ جائیں پلیز، آپ سب بھی اندر آ جائیں، کہیں پڑوسی نہ سن لے۔ سب اندر جانے لگے۔ ہمنہ ماں کے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ کچھ بول نا میری بچی، تو کہاں تھی؟ ہم سب پریشان تھے، میری تو جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، طاہرہ بیگم نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ہمنہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ تبسم نے آگے بڑھ کے ہمنہ کو گلے لگایا۔ ہمنہ آپی آپ کہاں تھی؟ شازیہ کہہ رہی تھی کہ شو کے بعد آپ دونوں اکٹھے کالج سے باہر آئے تھے، کچھ بتائیں نا کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ تبسم روانی میں بولتی چلی گئی۔ ابراہیم صاحب نے یہ سنا کہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ ہمنہ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کس شو کی بات ہو رہی ہے؟ ہمنہ ماں کے قدموں گر گئی۔ امی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب حیران پریشان کھڑے دیکھ رہے تھے، کیونکہ سب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید ہمنہ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، مگر یہاں تو ہمنہ معافیاں مانگ رہی ہے۔ وقاص کے والدین نے وقاص کو جانے کے لیے کہا تو وقاص نے اشارے سے کہا بس تھوڑی دیر اور۔ تبسم پانی لے کر آئی اور ہمنہ کو پلانے لگی اور اسے صوفے پہ بٹھا دیا۔ ہمنہ نے پانی پیتے ہوئے سب پہ ایک نظر ڈالی، امی، ابو، تبسم، قاسم، ماموں، ممانی اور وقاص۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کیوں انہیں دھوکہ دیا؟ یہی تو میرے اپنے تھے۔ اسے ماں کے الفاظ یاد آنے لگے، ہر چمکتی چیز سونا ہوتی ہے۔ ہمنہ تم پر تو صرف ایک دھن سوار ہے ماڈل بننے کی، عزتیں بیچنی پڑتی ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے اور ٹیڑھے راستے کی منزل کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ ابراہیم صاحب کی آواز نے ہمنہ کو خیالوں کی دنیا سے باہر نکال دیا۔ ہمنہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا اور اگر وقاص نے بیٹا بن کر مجھے ساری حقیقت نہ بتائی ہوتی تو میں تمہارا ایسا حشر بگاڑتا کہ آئندہ کسی غیرت مند باپ کی بیٹی ایسا قدم نہ اٹھاتی۔ تم جانتی ہو ایک عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کی عزت، اس کی حیا۔ سب سن لے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، پرسوں جمعے کی نماز کے بعد ہمنہ کا نکاح ہے۔ ہمنہ نے روتی ہوئی آنکھوں اور حیرانی سے اپنے بابا کو دیکھا۔ باقی سب بھی حیرانی سے کبھی ابراہیم صاحب کو اور کبھی ہمنہ تو کبھی ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ تھوڑے توقف کے بعد ابراہیم صاحب بولے، وقاص کے ساتھ۔ ہمنہ یہ سن کر بابا کے پیروں میں گر گئی اور بولی، بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے اللہ نے بچا لیا، مجھے امی کی دعاؤں نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ اگر وقاص نہ پہنچتا وہاں تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ طاہرہ بیگم نے ہمنہ کو اٹھایا اور گلے لگا لیا، پھر آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی، میری بچی نہ جانے کس کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ بیٹا اس لیے ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، بچے تو بچے ہوتے، انہیں اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا، پر ماں باپ نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، دور سے آنے والے خطرے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، کل سے سب نکاح کی تیاری کرے۔ ابراہیم صاحب یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وقاص بھی اپنے امی ابو کے ساتھ واپس گھر آ گیا۔ صاحب جی، بیگم صاحبہ آج پھر دوائی نہیں کھا رہی، اور آج تو جی انہوں نے حد ہی کر دی، پانی کا گلاس میرے بازو پہ دے مارا۔ یہ دیکھیں کتنا خون بہہ رہا ہے، میں نے اپنے دوپٹے سے زخم لپیٹ دیا تھا، کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ رانی مکمرم صاحب کو اپنی فریاد سنا رہی تھی۔ وہ ابھی آفس سے گھر آئے تھے۔ استغفر اللہ، تم نے مجھے کال کر لیتی، دیکھو کتنا خون بہہ رہا ہے، کتنی دفعہ کہا ایمرجنسی ہو تو کال کر لیا کرو۔ مکمرم صاحب نظر جھکائے رانی کو ڈانٹ رہے تھے۔ صاحب جی روز ہی کوئی نہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، آپ کتنی کال کروں؟ رانی منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ کہا تم نے؟ مکرم صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں صاحب جی، خون بہت بہہ گیا اور دماغ کام نہیں کر رہا، لگتا ہے چکر آ رہے۔ رانی نے بات بدلی۔ اچھا اب ٹائم ویسٹ نہ کرو، ڈرائیور کے ساتھ جاؤ اور پٹی کرواؤ، اور سنو اگر ڈاکٹر ٹانکی لگانے کا کہا تو
تو ضرور لگوانا اور واپسی پہ اپنے لیے دودھ اور پھل وغیرہ لے آنا۔ مکرانہ صاحب نے کچھ پیسے رانی کو دیتے ہوئے کہا۔ بہت مہربانی صاحب جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، نیک اولاد عطا کرے، یہ کہتی ہوئی نکل پڑی۔